ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین نے ایک قلعے پر چڑھائی کی. دشمن نے قلعے بند ہو کر سلطان غیاث الدین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تمام کوششیں ناکام کر دی. بادشاہ محاصرے کی طول سے اکتا گیا. اسی دوران ایک رات سخت طوفان برپا ہوا. شاہی فوج کے خیمے گر پڑے. جگہ جگہ پانی بھر گیا. ہوا کے جکڑ اور موسلادھار بارش کی وجہ سے سلطان غیاث الدین اور اس کی فوج کے خیموں میں پانی داخل ہو گیا اور ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون منجمد ہونے لگا. اسی حالت میں بادشاہ کا خادم بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا. اسے دور ایک جگہ روشنی نظر آئی. وہاں پر پہنچا تو دیکھا ایک خیمہ کھڑا تھا اور اس میں چراغ جل رہا تھا. اس کی روشنی میں ایک درویش سورت سپاہی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. سلطان غیاث الدین کے خادم کے اوپر ہیبت چھا گئی اور اسے آگ مانگنے کا ہوش تک نہ رہا. درویش نے خود ہی اس خادم سے پوچھا کیوں بھائی آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے ہاں میں جواب دے دیا. تو درویش نے کہا جنتی آگ چاہتے ہو تو بے دھڑک یہاں سے لے جا سکتے ہو. بادشاہ کے خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آبدار خانہ میں آ کر حمام گرم کر دیا. لیکن اس واقعے سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہو گئی. صبح کاذب کے وقت مشق لے کر وہی خادم پھر اس درویش کے خیمے پر گیا تو دیکھا وہ درویش خیمے میں موجود نہیں تھا. ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا. وہاں پر وہ درویش وضو کر رہے تھے. خادم ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا. درویش فارغ ہو کر نماز فجر کی ادائیگی کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں. خادم تالاب کے اوپر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر درویش نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی گرم جبکہ دوسری جگہوں کا پانی جمع ہوا تھا. خادم نے اسی جگہ سے بادشاہ کے لیے مشک گرم پانی کی بری اور اپنے آبدار خانے میں گیا اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت اور برکت کے سبب ہے. خادم نے درویش کو آزمانے کے لیے دوسرے دن نماز فجر سے کچھ دیر پہلے تالاب پر جا پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ پانی تالاب کا جمع ہوا تھا. خادم ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا. اتنے میں وہ درویش اور فرشتہ صرف شخص تالاب پر آئے اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے. ان کے سامنے پانی نے اسی وقت جوش مارا. انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے. خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشک بری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا. سلطان اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا. خادم نے دست بدستہ عرض کی کہ اے بادشاہ میرے ایک راز کو آپ نے خلوت میں سننا ہے. بادشاہ تیار ہو گیا. خادم نے بادشاہ کو سارا کا سارا واقعات منو ان سلطان کے سامنے پیش کر دیا. سلطان بڑا حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا. میری خوابگاہ کے باہر تم نے ٹھہرنا ہے اور وقت معینہ پر مجھے جگا کر اپنے ساتھ لے جانا. جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی. جب 2-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا. سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا. خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے. وہ درویش حسب معمول تشریف لائے. پانی نے جوش مارا. انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے. سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو پانی بہت گرم تھا. سلطان غیاث الدین اور اس کے غلام کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ درویش سپاہی کے بیس میں کوئی مرد خدا ہے. چنانچہ سلطان غیاث الدین اور اس کا غلام درویش کے خیمے میں چلے جاتے ہیں. درویش اس وقت تلاوت کر رہے تھے. تلاوت سے فارغ ہوتے ہی درویش نے اپنی نظر کرم کی تو سلطان نے بڑی تعظیم کے ساتھ درویش کو سلام کیا. مؤدبانہ عرض کی کہ میری خوش قسمتی ہے کہ خدا نے آپ جیسا درویش میرے لشکر میں پیدا کیا ہے. سلطان غیاث الدین نے درویش کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے یہ کہا کہ حیرانگی کی بات ہے کافی دنوں سے میں سامنے والے قلعے کو قبضہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ناکامی ہوتی ہے. اے درویش تو میرے لیے خدا سے دعا کر. درویش نے آسمان کی طرف منہ کیا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد درویش نے سلطان غیاث الدین کو یہ کہا کہ جاؤ ابھی حملہ کرو, خدا تجھے نصرت سے ہمکنار کرے گا. چنانچہ سلطان خوشی خوشی درویش کے خیمے سے رخصت ہوتا ہے. لشکر میں پہنچ کر اسی وقت قلعے پر دھاوا بول دیتا ہے اور محصورین نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے. قلعے کے دروازے کھول دیے. سلطان اس فتح پر سجدہ شکر بجا لایا. فتح عظیم کے بعد سلطان غیاث الدین اپنے خادم کو لے کر دوبارہ درویش کے خیمے کے اندر جاتا ہے لیکن خیمہ اس وقت خالی ہوتا ہے. درویش اپنے خیمے کو چھوڑ کر کہیں چلے جاتے ہیں. سامعین قدر وہ درویش کوئی اور نہیں خواجہ شمس الدین ترک تھے جو شاہی لشکر سے نکل کر سیدھے اپنے مرشد مخدوم علاؤ الدین علی
احمد صابر کی خدمت میں پہنچے. وہاں سے چند دن بعد آپ کو پانی پت جانے کا حکم ہوا. انہوں نے باقی ساری زندگی اسی شہر میں اصلاح و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزار دی. سامعین قدر، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایسے عظیم بزرگ بھی تھے. بے شک وہ عظیم لوگ تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ عظیم کیسے بنے. اس کا واضح جواب یہی ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ٹھیک درویش خواجہ شمس الدین ترک کی طرح، اور من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزار دی. چنانچہ اگر آج ہم بھی تقوی اختیار کر لیں تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.